باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، یا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 باب قائم کیے ہیں۔ پہلا باب اس بات کا ہے کہ یہ بھی ثابت ہے اور عام معمول یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو اسباغ کامل، یعنی ہر وضو کو 3 دفعہ دھوتے تھے۔ پہلا باب اس کا ہے۔ دوسرا باب کہ مرتين بھی ثابت ہے، اور تیسرا باب یہ ہے کہ مرہ بھی ثابت ہے۔ تو مطلب ہے کہ 3 کا ہونا ضروری نہیں ہے، مستحسن ہے، لہذا حالات کے مطابق اگر کوئی شخص مرتين یا مرہ واحدہ پر اکتفا کرے بشرطے کہ استیعاب ہو اور کوئی اس میں کوئی جگہ خشک نہ رہے تو وضو جو مفتاح الصلاۃ ہے اس کا تحقق ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا باب، باب الوضوء ثلاثاً۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، طہارت حاصل کرنے یعنی وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فدعا بماء في اناء، بجائے اس کے کہ آپ زبانی طور پر اس کو سمجھاتے، آپ نے عملی طور پر ان کو سمجھایا۔ فدعا بماء في اناء، برتن میں آپ نے پانی منگوایا، فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، سر کا مسح بھی کیا اور سر کے مسح کے بعد آپ نے اذنین کا بھی مسح کیا، مسبحتین سے باطن کا اور ابہام سے ظاہر کا۔ ثم غسل رجله ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، پاؤں بھی دھوئے 3 دفعہ۔ ثم قال، اور وہ جو سوال کرنے والا تھا کیف الطہور، تو ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ ہاکذا الوضوء، کہ دیکھو وضو اسی طرح ہوتا ہے۔ فمن زاد على هذا ونقص فقد اساء وظلم او قال ظلم واساء، اور فرمایا جو اس پر کمی بیشی کرتا ہے تو اچھا نہیں کرتا اور وہ ظلم کرتا ہے، اساءت کا ارتکاب کرتا ہے، نامناسب حرکت کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اگر کوئی اس کے اوپر کمی بیشی کرے۔ اس پر ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ 3 پر اضافہ تو اسراف ہے، وہ تو یقیناً ظلم ہے، اساءت ہے، لیکن 3 سے کمی تو ثابت ہے، مرتين بھی ثابت ہے اور مرہ بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اس کا کیا مطلب ہے کہ فمن نقص من زاد على هذا ونقص فقد اساء وظلم، تو مختلف جوابات دیے گئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نقص کا لفظ اس روایت میں یہ زائد ہے، بعض روایت میں صرف فمن زاد على هذا ہے، تو دیگر روایت میں چونکہ زیادہ ہے نقص نہیں ہے، اس لیے کسی راوی کا تصرف ہے، اور اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ درست ہے تو پھر جواب یہ ہے کہ نقص سے مراد ہے کہ نقص علی مرہ واحدہ، کہ ایک دفعہ کا بھی اہتمام نہیں کیا بلکہ اس میں بھی کچھ کمی رہ گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ مفتاح الصلاۃ کا تحقق نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ جو اساء ہے اس کا تعلق نقص سے، اساء کے معنی کہ اچھا نہیں کیا، یعنی جو مستحسن مقدار ہے تسلیس اس سے کمی کی، تو مطلب ہے کہ اسباغ کا کامل طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے اساءت ہے۔ اور ظلم کا تعلق ہے اس سے زیادت سے، کہ چونکہ اسراف ہے تو اس لیے وہ ظلم ہے۔ تو یعنی یہ فقط اساء اور ظلمہ دونوں کے مجموعے پر مرتب نہیں ہے، بلکہ اساء مرتب ہے نقص پر اور ظلمہ مرتب ہے زیادہ پر۔ زیادت کا ظلم ہونا ظاہر ہے کہ اس میں اسراف ہے، لیکن کم کا ہونا یہ ظلم نہیں ہے، البتہ اساءت ہے، بھئی معنی کہ اسباغ کا مستحسن طریقہ تسلیس ہے اور اس مستحسن طریقے کو اس نے اختیار نہیں کیا، تو اس لیے اساءت ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے یہ محاورتاً ہے، نقصہ پیش نظر نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ آپ بازار میں کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور وہ صاحب آپ کو کتاب خریدنی ہے،
اور آپ نے قیمت پوچھی تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب 500 روپے کی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ کمی بیشی بھی ہوگی نہیں ہوگی، کمی بیشی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہاں آپ کا مطلوب کیا ہے؟ کمی. اس لیے کہ آپ کو تو کم کرایا ہے نا، زیادہ چیز تو مطلوب نہیں ہے. لیکن محاورتاً یہ دونوں کلمے ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں، مقصود ہوتا ہے کمی. تو یہاں پر بھی نقص کا جو ذکر ہے وہ اسی نقطۂ نظر سے اصل میں اس جو مقصود بھی ذکر ہے وہ زیادت ہے کہ زیادہ تعالی ثلاث یہ اسراف ہے. فقد اساء و ظلم. راوی کو شک ہے کہ یا تو اس طرف فرمایا تھا کہ اساء مقدم ہے اور ظلم مؤخر ہے، یا اس کا عکس تھا کہ ظلم و اساء. یہ راوی کو شک ہے کہ اصل الفاظ کیا تھے. یہاں عام طور پر ویسے تو تراجم ہر جگہ ہوتے ہیں یعنی سند میں، لیکن یہ جو یہاں ایک ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، اس سند پر عام طور پر شراح حدیث گفتگو کرتے ہیں اور اساتذہ کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی. اصل میں دیکھو عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. عمر ان کے والد شعیب، شعیب کے والد محمد، محمد کے والد عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر کے والد عمرو ابن العاص. تو محمد ابن شعیب عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن العاص. لیکن اس تفسیر کے ساتھ یہ ترجمہ ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح ذکر ہوتا ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھو عمرو بن شعیب عن ابیہ میں ابیہ کی ضمیر راجع ہے عمر کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ عمر کو یہ روایت اپنے والد سے ملی ہے. والد کون ہے؟ شعیب. عن جدہ کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ اگر عن جدہ کی ضمیر کا مرجع عمر کو بتایا جائے کہ عمر اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنے جد سے روایت کر رہے ہیں، یعنی عمر کی جد سے روایت کر رہے ہیں ان کے والد، وہ تو والد کو تو والد ہوئے، ان کے جد ہو گئے. عمرو بن شعیب عن ابیہ شعیب عن جدہ محمد. اگر یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب دیکھو محمد جو ہے وہ تابعی ہے، اس کے بعد صحابی کا نام یہاں نہیں آیا، لہذا ایسی صورت میں حدیث مرسل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مابعد التابعی کو حذف کیا. عمر شعیب محمد تابعی ہے، پھر عبداللہ ابن عمر ان کے والد ہے. تو یہاں عبداللہ ابن عمر کا ذکر نہیں آیا، بس شعیب پر روایت گویا کہ نہ سند پوری ہو گئی، تو اب گویا کہ بعد التابعی حذف ہو گیا، صحابی حذف ہو گیا. ایسی صورت میں روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جدی کی ضمیر راجع ہے شعیب کی طرف. عمر اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں شعیب سے، اور شعیب اپنی جد سے روایت کر رہے ہیں. تو شعیب کے جد کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہ روایت مستند ہو جاتی ہے، اس لیے کہ صحابی کا ذکر ہے. اگرچہ بعض حضرات نے اس پر بھی اشکال کیا ہے کہ شعیب کا سماع اپنے جد سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. محققین کا کہنا ہے کہ شعیب کا سماع اپنے جد سے یعنی عمرو بن شعیب سے ثابت ہے، لہٰذا اسی صورت میں کوئی انقطاع. اگر یہ کہا جائے کہ ثابت نہیں ہے تو پھر انقطاع ہوگا. پہلی صورت میں ارسال ہے اور اس صورت میں انقطاع ہے کہ شعیب کو اپنے جد سے سماع حاصل نہیں ہے، تو بیچ میں گویا کہ راوی کا سقوط ہو گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شعیب کو اپنے جد سے سماع حاصل ہے، اور اسی لیے اب ایسی صورت میں روایت اب نہ مرسل ہے نہ منقطع ہے بلکہ متصل ہے. یعنی عمرو بن شعیب عن ابی شعیب عن جد شعیب عبداللہ ابن عمر ابن العاص. امام ترمذی میں بھی اس پر بحث ہے، اور خود امام ترمذی نے وہاں ایک اور بات ذکر کی کہ عام طور پر جو اس ترجمے کو عمرو بن شعیب ابی جدی کو
یعنی ضعیف قرار دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یعنی شعیب کو براہ راست سما حاصل نہیں، بلکہ ان کو اپنے جد عبداللہ ابن عمر کا ایک صحیفہ ملا تھا جس کو وجادہ کہتے ہیں، تو اس وجادے سے انہوں نے احادیث لیے، تو اس لحاظ سے اس کے اندر انقطاع ہے۔ امام ترمذی نے یہ بات بھی بتائی، لیکن بعض المحققین کا کہنا یہ ہے کہ شعیب کو اپنے جد سے سما حاصل ہے۔ اب اگر کوئی صحیفہ بھی ملا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، صحیفہ سے بھی اگر حدیث لیں اور براہ راست سما حاصل ہے تو ایسے میں کسی انقطاع کا اور کسی خلل کا اندیشہ نہیں۔ باب فی الوضوء مرتين، وضو دفع بھی کافی ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زید یعنی بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين تو اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، وجہ مرفوع طریقے سے ثابت ہے۔ ابھی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس، ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اتحبون ان اریکم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، آپ لوگ پسند کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ پیشکش کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ لوگوں نے کہا ہوگا کہ ضرور بتائیے، ہمارے تو ضرورت ہے۔ فتح بِإِنَاءٍ فِيهِ، چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمزمز واستنشق، تو چلو میں پانی لے کر مزمزہ اور استنشاق کیا۔ ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه، اور پھر دوسرا چلو بھرا اور دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملایا اور اس سے منہ دھویا۔ فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمنى ثم اخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء، پھر پانی لیا۔ ثم نفض يده، پانی زیادہ تھا اور مقصود تو مسح تھا، غسل تو تھا نہیں اس لیے تھوڑا سا گرایا۔ ثم مسح بها راسه واذنيه، اور سر اور اذنین کا مسح کیا۔ ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النار، پھر کہتے ہیں کہ اور چلو لیا پانی کا اور اس سے پاؤں پر بہایا، جو پانی تھا ہاتھ میں اس کو دائیں پاؤں پر بہایا۔ على رجله وفيها النار، اور اس طرح بہایا کہ پاؤں جوتے میں تھا، جوتے میں یعنی پاؤں ننگے نہیں تھے، جوتے کے اندر تھے۔ ثم مسح بيده، اور پانی بہا کر ہاتھ سے اوپر نیچے اس کو ملا تاکہ پانی پاؤں کا احاطہ کر سکے اور سارا پاؤں بھیگ جائے۔ مسحها، مسح سے مراد ہے غسلها بيده، اس لیے کہ یہاں مسح مقصود نہیں تھا کیونکہ موزے ووزے نہیں پہنے ہوئے تھے وہ۔ ثم مسح بيده يد فوق القدم ويد تحت النحل، اور کہتے صورتحال یہ تھی کہ جس ہاتھ سے پانی لیا تھا وہ پانی پاؤں پہ ڈالا اور اس طرح سے اوپر اس کو ملا، اور ایک ہاتھ جوتے کے نیچے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہاتھ جوتے کے نیچے تھا تو تنہا اوپر پانی بہانے سے تو کام نہیں بنے گا، نچلا حصہ تو خشک رہ جائے گا، تو یہ یدن تحت القدم، تو علماء نے لکھا ہے کہ یدن تحت القدم، قدم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے سہارا دیا ہوا تھا پاؤں کو، لیکن جو جس ہاتھ سے پانی بہایا تھا اسی ہاتھ کو اوپر نیچے سب جگہ استعمال کیا۔ لیکن نشست ایسی ہوتی ہوگی اس وقت کہ میں نے پاؤں کو کسی جگہ رکھنا مشکل ہوگا، پاؤں لٹکا ہوا ہوگا، تو لٹکے پاؤں کو سہارا دیا بائیں ہاتھ سے، اور وہ جوتے میں رہتے رہتے اس دائیں ہاتھ میں جو پانی تھا اس کو اوپر سے بھی ملا نیچے سے بھی ملا، اور جوتے سے مراد بند جوتا نہیں ہے بلکہ اس زمانے کی چپل کی طرح 2 پٹی کا جوتا ہوتا تھا تو وہ مراد ہے، اور وہ اصول ما الی جمیع القدم کے لیے مانے نہیں ہے،
تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا. ید فوق القدم و ید تحت النعل ثم صنع بالیسری من ذلك، بائیں پاؤں کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ کیا. باب الوضوء مرة مرة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو تمہیں نہ بتاؤں؟ فتوضا مرة مرة، اور انہوں نے وضو کیا اور ہر وضو کا ایک ایک دفعہ غسل کیا. تو مطلب یہ کہ 3 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 1 دفعہ ہو، یہ ساری صورتیں صحیح ہے اور اس سے وضو ہو جاتا ہے اور مفتاح الصلاۃ ہونے کی جو غرض ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. باب فی الفرق بین المضمضہ والاستنشاق. یہ مسئلہ گزر گیا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کے سلسلے میں 7-8 ممکنہ صورتیں ہیں، لیکن بہتر صورت کیا ہے؟ فصل. کیا؟ فصل کا. وصل کے بجائے جائز سب ہے، لیکن احسن اور زیادہ پسندیدہ مستحسن طریقہ ہے کہ فصل کے ساتھ پہلے مضمضہ ہو، اس کے بعد استنشاق ہو، وصل نہ ہو. چنانچہ یہ جو ترجمہ الباب ہے اور اس ترجمہ الباب کے ضمن میں جو حدیث ہے اس میں اسی بات کی تصریح ہے کہ مضمضہ اور استنشاق آپ نے بغرفۃ واحدہ وصل کے ساتھ نہیں کیا بلکہ فصل کے ساتھ کیا. پہلے مضمضہ اس کے بعد استنشاق. طریقے سب جائز ہے لیکن بہرحال اعلیٰ طریقہ یہی ہے. حدثنا حمید بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت لیثا يذكر عن طلحة عن ابي عن جدي قال دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر خدمت ہوا. کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ توضا، میں نے دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے ہیں. والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، اور وضو کر کے جب آپ نے چہرے پہ پانی ڈالا تو وہ پانی اتنا نہیں تھا تھوڑا کہ وہ تقاطر اس کا نہ ہو سکے، بلکہ اچھا خاصا پانی تھا. چنانچہ وہ بہہ بہہ کے آپ کے سینے پہ آ گیا. جیسا ہوتا ہے ظاہر کہ کوئی تیل کی طرح ملنا تو ہوتا نہیں، ظاہر پانی زیادہ لینا پڑتا ہے، اور جب پانی زیادہ لیا جاتا ہے منہ دھویا جاتا ہے تو پانی گرتا ہے. تو گرے گا کہاں؟ یہ سینے پہ گرے گا. والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيت يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اس جز کی وجہ سے ترجمہ الباب سے اس حدیث کو مناسبت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مضمضہ اور استنشاق آپ نے وصلاً نہیں فرمایا بلکہ پہلے مضمضہ اور اس کے بعد فصلاً فرق کے ساتھ استنشاق. بابن فی الاستنصار. استنصار استنشاق کے معنی میں بھی آتا ہے اور استنشار کے معنی یہ بھی ہے اخراج الماء عن الانف. استنشاق کے معنی اخذ الماء الى الانف اور استنصار اس کا عکس ہے، لیکن بعض اوقات استنصار بول کر استنشاق بھی مراد لیا جاتا ہے. جی ارشاد فرمائیے. جی سوال یہ ہے کہ باب الوضوء، باب فی الوضوء مرتين میں جو دوسری حدیث ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، اس حدیث میں مرتين کا شاباش شاباش. کون ہے مولانا صاحب؟ اچھا آدمی ہے. یہ کسی ناسخ کا تصرف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اس آخری فصل میں ہونا چاہیے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کمزوری ہے کہ یہ حدیث موضوع مرتين کے ضمن میں آ گئی، حالانکہ اس میں مرتين کا ذکر نہیں، مرہ واحدہ کا ذکر ہے. تو یہ کوئی ناسخین کا تصرف ہے جنہوں نے لکھا ہے. انہوں نے اس حدیث کو بجائے اس کے اگلے باب میں اس کو لکھتے پچھلے باب میں لکھ دیا. تو یہ صحیح ہے، یہ کمزوری ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينشر. جب تم میں سے کوئی وضو کرنے لگے تو ناک میں بھی پانی ڈالے اور پھر اس کا اخراج کرے، اس کو نکالی بھی. صرف ڈالنا کافی نہیں ہے بلکہ اس میل کچیل کا ازالہ اور اس کو نکالنا بھی اس استنشاق کا تتمہ ہے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابن ابی ذئب عن قارج عن ابی
غطفان عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنصروا مرتين بالغتين او ثلاثا، کہ استنشاق کرو، استنثار 2 دفعہ اچھی طرح یا 3 دفعہ، تاکہ جو مقصد ہے کہ میل کچیل کا ازالہ ہو تو وہ مقصد اسی طرح حاصل ہوگا کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ، لیکن اہتمام سے، بالغتین کا مطلب ہے کہ اہتمام سے استنشاق کرو۔ یہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، کا مطلب یہ کہ دیکھو میرے استاد اس حدیث میں کون ہے؟ قتیبہ، لیکن تنہا قتیبہ نہیں ہے، یہ حدیث مجھے دیگر اساتذہ سے بھی ملی ہے۔ اب وہ بہت سے ہوں گے اس لیے انہوں نے اس جملے میں سب کو ذکر کر دیا، فی آخرین، فی آخرین، آخر ایک لفظ ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر۔ آخر جو ہے نا اول کے مقابل میں، جاء فلان و فلان حتی جاء آخرهم، آخر جو ہے نا اس کا مقابل کیا ہے؟ اول، اور آخر کا مقابل واحد ہے، جاء احمد و احمد آخر، کہ تہاں ایک آدمی نہیں آیا بلکہ دوسرا بھی آیا، یہی فرق ہے۔ آخر کا مقابل کیا ہے؟ اول، اور آخر کا مقابل واحد، جاء رجل و رجل آخر، مطلب تنہا ایک آدمی نہیں آیا بلکہ دوسرے بھی آیا، یہ سمجھنا چاہیے کوئی فرق ہے۔ تو فی آخرین کا مطلب یہ کہ میرے شیخ تنہا قتیبہ نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی اور بھی 1 2 3 4 اور بھی ہے، ان کا ذکر کرنا کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قتیبہ استاد کا تو نام لیا اور وہ سب متفق ہے اس روایت میں، تو اس لیے آخرین کے اجمال میں سب کو شامل کیا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا، چونکہ اساتذہ متعدد ہے نا تو اب جمع کا صیغہ ہے، جو قتیبہ اور آخرین سب کی طرف راجع ہے۔ یہ سب مشائخ کہتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سلیم، کہ یہ حدیث ہمیں یحییٰ بن سلیم سے ملی، عن اسماعیل بن کثیر عن عاصم بن لقیط بن سمرہ عن ابیہ لقیط بن سمرہ قال كنت وافد بني المنتفق او قال فی وفد بني المنتفق۔ یہ لقیط ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں تنہا نمائندہ وفد بن کر آیا اپنے قبیلے بنی المنتفق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کنت وافدہ بنی المنتفق، اپنے قبیلے کی طرف سے میں ایک نمائندہ بن کر آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ مفہوم ہے کنت وافدہ بنی المنتفق کا، اور یا ایک اور یعنی شک ہے کہ یا یہ فرمایا کہ کنت فی وفد بنی المنتفق، اس کا مطلب یہ کہ تنہا نہیں تھے بلکہ پوری ایک جماعت تھی۔ کسی صاحب منصب کے بعد اگر کچھ لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وفد۔ تو یا تو تنہا میں تھا اور مجھے نمائندہ بنایا تھا میری قوم کے لوگوں نے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یا یہ کہ پورا وفد تھا، اس وفد کا میں بھی ایک ممبر تھا، ایک فرد میں بھی تھا اس وفد کا۔ کنت وافد بنی المنتفق او قال فی وفد بنی المنتفق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ہم۔ قال فلما قدمنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے دولت خانے پر آپ کے گھر پہ پہنچے تو فلم نصادفہ فی منزلہ، ہم نے آپ کو نہیں پایا، یعنی اس وقت گھر میں آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ وصادفنا عائشہ، البتہ اماں جان موجود تھی، حضرت عائشہ ام المومنین۔ قال، اب جب اماں جان نے دیکھا کہ باہر سے مہمان آئے ہیں تو جلدی سے انہوں نے خاطر تواضع کا کوئی انتظام کیا۔ چنانچہ اس کا ذکر ہے کہ کیا انتظام کیا، خزیرہ بنوایا یا عصیدہ بنوایا۔ اس زمانے کا کوئی پکوان تھا کہ صاحب اس میں دلیا اور اس میں کچھ گوشت کے ٹکڑے ڈال کے کچھ ایک خاص قسم کا پکوان بنایا جاتا تھا، اس کو خزیرہ کہتے ہیں، اور اگر گوشت کے بغیر بنتا تو اس کو عصیدہ کہتے ہیں۔
تو بس جب اس وقت جو دستیاب سہولت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے وہ بنوایا، یعنی گھر میں کوئی خادمہ کوئی باندھی ہوگی، اس سے کہا ہوگا تو انہوں نے بنا کے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وصادفنا عائشہ ام المومنین، اما جان کو ہم نے پایا اپنے گھر میں، قال فامرت لنا بخزیرہ، انہوں نے ہدایت کی کہ کچھ کھانا بنوایا جائے۔ کون سا کھانا؟ خزیرہ۔ فصنعت لنا، چنانچہ تیار ہو گیا۔ قال واتینا بقناع، اور صرف خزیرہ ہی نہیں پیش کیا گیا بلکہ ایک برتن لایا گیا جس کے اندر کھجوریں تھی۔ تو ہماری تواضع دو چیزوں سے ہوئی، کیا؟ کھجور اور خزیرہ۔ واتینا بقناع، اور ایک برتن بھی پیش کیا گیا ہمیں جو کھجور کا تھا۔ ولم یقل، لم یفہم قتیبہ القناع، کہتے قتیبہ نے قناع کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن یہ خود بتاتے ہیں کہ والقناع الطبق فی تمر، وہ سینی، وہ برتن جس کے اندر کھجور ہو تو اس کو قناع کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہمارے خاطر تواضع کے لیے یہ کام بھی کیا گیا۔ بات ختم ہو گئی، ہمارے خاطر تواضع ہو گئی۔ اما جان نے ہمارا خیال رکھا کہ مہمان آیا ہے دور سے تو ان کو کچھ کھلا پلا دے، چنانچہ ایسا ہو گیا۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقال، اور انہوں نے ہمیں دیکھا تو فرمایا اصبتم شیئا، سلام کلام کے بعد، گفتگو کے بعد پھر آپ نے پوچھا تمہیں میرے مہمان ہونے کی حیثیت سے کچھ کھانے پینے کو بھی ملا نہیں ملا؟ اصبتم شیئا، تمہیں کچھ ملا؟ خاطر تواضع تمہاری ہوئی کچھ؟ اصبتم شیئا او قال امر لکم بشیء، تمہارے لیے کچھ انتظام کیا گیا؟ آپ لوگ مہمان آئے اتنی دور سے، کچھ انتظام کیا گیا؟ کھانے کا وقت ہے۔ قال فقلنا نعم یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اما جان نے ہمارے خاطر مزارت کی، قناع بھی اور خزیرہ بھی ہم نے کھایا۔ یہ ایک تمہید ہے، آگے عرض کرے فبینا، یہ تو استنصار کی بات ہے نا، لیکن اصل جو مناسبت ہے وہ آخری جز میں ہے، لیکن یہ بیچ میں تمہیدی بات ہے کہ راوی جو روایت کر رہے ہیں تو پورا واقعہ جو پس منظر ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ قال فبینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس، اس دوران کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت چل رہی تھی۔ اذ دفع الراعی غنمہ الی المراح، کہ شام کا وقت ہو گیا تھا بظاہر، تو جو چرواہا تھا وہ بکریاں لے کر آیا، کہاں پہنچانے کے لیے؟ مراح، یعنی باڑے میں، جو بکریوں کا باڑا ہوتا ہے اس میں بکریوں کو دن بھر چرا چرا کے باڑے میں جمع کرنے کے لیے وہ جو چرواہا تھا بکریوں کو لے کر آیا۔ مراح کیا؟ وہ قرآن کریم میں لکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، تو سراحہ کے معنی کیا ہے؟ صبح کو لے جانا، اور اراحہ کے معنی شام کو واپس لانا۔ دیکھو یہ قرآن کریم میں عجیب بات ہے، لکم فیہا جمال، ان کے مال مویشیوں میں تمہارے لیے ایک حسن ہے، حین تریحون وحین تسرحون، جب تم ان کو واپس لاتے ہو یا تم ان کو لے کے جاتے ہو۔ تو جمال کا پتہ کس وقت چلتا ہے؟ واپسی میں۔ دیکھو جب جانور گھر سے باڑے سے نکلتے ہیں نا، بھوکے ہوتے ہیں تو اچھل کود کے ساتھ جاتے ہیں، اور دن بھر چر چر کے جب پیٹ بھر رہا ہوتا ہے، بھر جاتا ہے، تو آپ قطار در قطار صحیح طریقے سے آتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو لکم فیہا جمال حین تریحون، اس لیے تریحون کو مقدم کیا کہ وہ اصل جو رونق ہوتی ہے وہ واپسی کی ہوتی ہے، جاتے ہوئے کوئی رونق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ مراح کی طرف لے کر وہ مراح میں داخل کرنے کے لیے وہ چرواہا لے کر آیا بکریوں کو۔ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعِرٌ، اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، نوزائیدہ بچہ، بکری کا بچہ تھا، تیعر جو میں کر رہا تھا، جو اپنی آواز نکال رہا تھا، یعنی یہ اس کیفیت ہے، اس کا نام ہے مَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعِرٌ۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو مخاطب کر کے فرمایا ما ولدت یا فلان، تم نے کیا جنوایا، یعنی بکری نے کیا بچہ دیا؟
نر یا مادہ یا ایک یا دو یا تین، وہ بہمت مطلق بچے کو کہتے ہیں. اور یہاں بظاہر عدد کا سوال، اگلا جو سیاق ہے حدیث کا، اس سے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تعداد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک بچہ تولد ہوا ہے ایک سے زیادہ ہوا. تو فرمایا ما ولدت یا فلان، کیا جنوایا. جس طرح دیکھو وہ دائی ہوتی ہے نا، وہ بچے کی پیدائش کے وقت، اسی طرح جانوروں کو پیدائش کے وقت بھی وہ اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ چرواہا ہوتا ہے. تو اسی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ما ولدت یا فلان، کیا جنوایا، یعنی بکری نے کیا بچہ دیے، کتنے بچے دیے؟ قال بہما، یہاں تھا وحدت کے لیے ایک بچہ دیا. قال فاذبح لنا مکانہا شاۃ، پھر ہم نے فرمایا اچھا ایک بچہ دیا، دیکھو ایک بکری ذبح کرو، ایک بکری ذبح کرو. ثم قال، بس یہ بات ہے، ایک بکری ذبح کرو. پھر آپ کو خیال ہوا کہ یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ ہماری وجہ سے آپ زیر بار ہو گئے، آپ پر بوجھ پڑ گیا، آپ کو ہماری وجہ سے بکری ذبح کرنی پڑ رہی ہے. یہ خیال آ سکتا تھا نا، کس کو؟ اس وقت کو، ان مہمانوں کو خیال آ سکتا تھا. تو آپ نے ان کی اس پریشانی کو دور فرمایا. فرمایا دیکھیں یہ جو ہم ذبح کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کے خاطر ذبح نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ایک اور معمول ہے، اس معمول کے مطابق ہم ذبح کر رہے ہیں. معمول ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 تعداد ہے بکریوں کی، اور ہم اس تعداد کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہمیں بکری ذبح کرا دیتے ہیں تاکہ تعداد 100 کے دائرے میں رہے، اس سے نہ بڑھے. تو اس لیے آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو زیر بار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہ ایک نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک معمول ہے. آپ لوگ تسلی رکھیں تاکہ ان کی طبیعت میں اگر کوئی بے چینی ہو تو بے چینی دور ہو جائے. اس طرح آپ لوگوں کو سمجھایا. فرمایا کہ لا تحسبن، نہ لا تحسبن. قال بہمت قال فاذبح لنا مکانہا شاۃ، ایک بکری ذبح کرو. ثم قال، پھر فرمایا لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. یہ لا تحسبن یعنی معمول کا جو صیغہ ہے، لیکن اس موقع پہ آپ نے لا تحسبن نہیں فرمایا بلکہ لا تحسبن فرمایا. قرآن کریم میں بھی دونوں قراتیں ہیں اس طرح کی، تو یعنی باب حسبہ بھی ہے اور باب فتحہ سے بھی ہے، باب سمعہ سے، باب سمعہ سے. تو یہاں آپ نے فرمایا تھا لا تحسبن، ضربہ سے اس کو استعمال کیا. ولم يقل لا تحسبن. آپ لوگ یہ نہ سمجھو انا من اجلک ذبحناها، کہ آپ لوگوں کے خاطر ہم نے بکری ذبح کی. لنا غنم، بات یہ ہے کہ ہماری 100 بکریاں ہیں. لا نريد ان تزيد، ہم اس تعداد کو بڑھنے نہیں دینا چاہتے. فاذا ولد الراعي بہما، اب اگر چرواہا کوئی نیا بچہ لے کر آتا ہے جنوا کے تو ذبحنا مکانہا شاۃ، تو اب تعداد بڑھ گئی نا، 101 ہو گئی. تو اس 101 کو 100 کے دائرے میں لانے کے لیے ہم ایک کاٹ دیتے ہیں ایک بکری. تو یہ اس وجہ سے میں نے چرواہے سے کہا ہے کہ ایک بکری کاٹ دو، آپ کے بھی کام آ جائے گا، لیکن ہمارا معمول اسی طرح کا ہے. بس یہ پوری تمہید ہے. یعنی کہ صاحبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو میں آگے شرعی مسائل بتا رہا ہوں اس کا پس منظر یہ کس طرح ہم گئے، وہ پورا منظر وہ حیات قضائیہ میرے سامنے مستحضر ہے، اور اس کو پورا بیان کیا کہ کس طرح ہم پہنچے، کس طرح ہماری ضیافت ہوئی اور کس چیز سے ضیافت ہوئی، اور پھر کس طرح چرواہا آیا اور کس طرح وہ بکری ذبح ہوئی. اب آگے کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، اور بھی بہت سارے باتیں پوچھی ہوں گی تو یہ بات پوچھی. قلت یا رسول اللہ ان لی امرأۃ، کہ میری بیوی ہے، وان فی لسانها شیئا یعنی البذا، لیکن اس کے زبان میں کچھ بذا ہے، فحشگوئی ہے، اور وہ یعنی زبان دراز ہے، بس بک بک کرتے رہتی ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں. ان فی لسانها شیئا، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، زبان میں کچھ ہے. یعنی البذا،
بتا کے معنی کیا؟ بدگوئی، فوش گوئی، بک بک، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، میں اس سے پریشان. قال فطلقها اذا، فرمایا پھر دفع کرو اس کو، چھٹی کر دو اس کی، طلاق دو. قال قلت له، میں نے عرض کیا جب آپ نے بات فرمائی، یا رسول اللہ ان لها صحبہ، کہ میری طویل زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، ولی منها ولد، اور اس سے اللہ نے مجھے اولاد بھی دی ہے، تو یہ تو مجھے مشکل لگتا ہے اس کی چھٹی کرنا اور اس کو دفع کر دینا. قال فمرها، میں اچھا پھر اس کو سمجھاؤ. فمرها یقول عیزها، سمجھاؤ اس کو. فیکن فیہا خیر، اگر اس میں کچھ صلاحیت ہوگی، کچھ بھلائی ہوگی، تو یقیناً تمہاری اس تلقین سے، سمجھانے سے وہ راہ راست پر آ جائے گی اور تمہارا گھر صحیح رہے گا. فیکن فیہا خیرا، فیکن فیہا خیر فستفعل، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی، خیر ہوگی، تو انشاءاللہ وہ صحیح کام کرے گی، یعنی کہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی. لیکن دیکھو وَلَا تَضْرِبْ زَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ، مار پٹائی نہ کرو، ایسا یعنی ناشائستگی کا طریق اختیار نہ کرو کہ جس طرح باندی کو لوگ مارتے ہیں تو اپنی بیوی کو جو حرہ ہے، شریف عورت ہے، اس کو مارنے لگو. ایسا ہاتھ نہ اٹھاؤ اس کے اوپر، اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں باندی پہ، بلکہ اس کے ساتھ اچھی معاشرت، اچھا طریقہ اختیار رکھو. فقلت یا رسول اللہ، بس یہاں تو ایک ابتدائی بات یہ ہے کہ میں نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا کہ طلق. یہاں ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یہ طلاق تو ناپسندیدہ چیز ہے اور مبغوض ترین چیز ہے. گھر اجڑ جاتے ہیں، بچوں کی مٹی پلید ہو جاتی ہے، خواہ مخواہ کے لیے ایک قصہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی جتنے دارالفتاء ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں. تو لوگ شادی کر لیتے ہیں، احکام کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ اس ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایسی ایک تو میں کی بات ہوئی اور بس 1 2 3 وہ آر پار کر دیا سارا معاملہ. تو یہ بڑی کمزوری ہے. تو اور یہ پسندیدہ بات ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ان صاحب کو یہ کیسے فرمایا فطلقها اذا؟ انہوں نے تو ایک ہی بات کہی تھی نا کہ وہ زبان دراز ہے، بس بولتے رہتے ہیں، بک بک کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا چھٹی کرو اس کی، دفع کرو اس کو، فطلقها. تو طلاق کا مشورہ آپ نے کیسے دیا؟ تو بات دراصل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، حکیم تھے. آپ نے یہ انداز اختیار کیا، اس انداز میں بڑی حکمت ہے. اور حکمت یہ کہ آپ نے اس کو، سوال کرنے والوں کو نعمت کا استحضار کرایا. وہ تو دیکھو اس بیوی کے ساتھ اس کا طویل وقت گزرا، بچی بھی ہے، آخر اس نے آرام اور راحت بھی بہت اٹھائی، آرام بھی بہت اٹھایا. لیکن یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں نہیں تھی، اور بس یہ بات تھی کہ صاحب وہ زبان دراز ہے. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ فطلقها. مقصد ہے کہ اس کو نعمت کی قدردانی کرانی تھی. اچھا اب جب ان کو یہ کہا گیا فطلقها تو ایک دم جو ہے ان کو استحضار ہوا کہ اچھا یہ تو اتنی بڑی نعمت ہاتھ سے جائے گی اور بچوں کی مٹی پلید ہوگی، کیا ہوگا؟ تو اب ان کو استحضار ہوگا. تو یہاں طلاق دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ نعمت کا استحضار کرانا مقصود تھا. اور فوراً ان کو تنبہ ہو گیا کہ جو آخر اتنی طویل زندگی گزری تھی تو اس کو راحت بھی ملا، اس کو خوشی بھی ملی، اس کو بچی بھی ملے، کیا کچھ نہیں ملا ہوا ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے بالائے طاق رکھ دی. اور ایک کمزوری جو اس کے دماغ پر اس قدر مسلط تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین و آخرین کے سامنے اسی کمزوری کا ذکر کیا. تو بات دراصل یہ کہ انسانی نفسیات کی بات ہے. یہ حسن معاشرت کہ ایک بہترین یعنی طریقہ ہے. اور وہ ہے کہ دیکھو کوئی مرد فرشتہ نہیں ہوتا، ہر مرد میں کچھ خوبیاں ہوتی ہے، کچھ کمزوریاں ہوتی ہے. نہ کوئی عورت فرشتہ ہوتی ہے، کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے. اس ازدواجی زندگی کو صحیح گزارنے کا گر یہ ہے کہ جو کمزوری ہے ان سے چشم پوشی کرو
اور جو خوبیاں ہیں ان کو سراہو. اگر قدم قدم پر تم روک ٹوک کرو گے تو گاڑی نہیں چلے گی، وہ گھر اجڑ جائے گا اور وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. اصل چیز یہ آپ پڑھیں گے آگے کتاب النکاح وغیرہ میں، ان امسکتا ہے وہ فی عوج. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلانی خاتون جو ہے وہ بالکل فرشتہ صفت ہے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. لوگ رشتوں کے تلاش میں ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں مثالی عورت مل جائے، مثالی عورت آئیڈیل مل جائے، آئیڈیل صاحب. تو مثالی عورت نہیں مل سکتی نہ کوئی مثالی مرد ہوتا ہے. بعد میں بھی کمزوری ہوتی ہے، عورت میں بھی کمزوری ہوتی ہے. تو اس ازدواجی زندگی کی کامیابی کا گر یہ ہے کہ پہلے اطمینان کرو، لیکن اس کے بعد اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن راحت کا بھی بہت سامان ہوتا ہے. تو راحت کی جو سامان ہے اس کی قدر کرو. اس نے اگر اچھا کھانا پکایا تو کہہ دو کہ آج کا کھانا بڑا اچھا بنا ہے، گھر کی صفائی بہت اچھی ہوئی، یہ تاکہ اس کا دل بڑھا ہو، اس کا حوصلہ بڑھے. اور کمزوری اگر ہے تو کمزوری سے چشم پوشی کرو. اگر قدم قدم پر تم روک ٹوک کرو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، بد زبانی کرو گے، تانے دو گے، تو گھر چل نہیں سکے گا، وہ ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہوگی. یہی طریقہ ہے کہ امسکتا وفی عوج، اس کو اس طرح رکھو، اس کے ٹیڑھ پن پر صبر کر کے اس کو رکھو، اس کی خوبیوں کو سامنے رکھو، اس کی کمزوریوں کو پس پوچھ کر لو، ان پہ پردہ ڈالو. تو اس طرح سے ازدواجی زندگی اچھی طرح گزرے گی. ورنہ اگر قدم قدم پہ روک ٹوک ہوگی تو وہ گھر چل نہیں سکتا، وہ جہنم کا ایک حصہ ہو جاتا ہے وہ گھر. تو یہاں آپ نے یہی ان کو باور کرانا تھا کہ دیکھو ان کے دماغ پہ بس یہ بات مسلط تھی کہ وہ بد زبان ہے، لیکن اور جو نعمتیں اس کو حاصل تھی بیوی کی وجہ سے ان کا استحضار نہیں تھا. تو آپ نے جب طلقہ فرما دیا نا، فوراً جو ان کا ذہن بیدار ہوا کہ اس سے تو مجھے بڑے راحتیں ہیں، مجھے اس سے نعمتیں حاصل ہے، اولاد بھی حاصل ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ فائزہ مورہا، یعنی اس کو طریقے سے سمجھاؤ، تانا نہ دو، تشنیع نہ کرو. تانا اور تشنیع سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے. دیکھو یہ خطبہ نکاح ہوتا ہے نا، خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. نکاح ہے اور ساری آیتیں تقوی سے متعلق ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ نکاح میں تقوی کا کیا عمل دخل ہے؟ تو بات دراصل یہ کہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. آج سے نکاح ہو رہا ہے تو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے 2 افراد کی. اس نئی زندگی کے حسن کا، خوبی کا، اس کے بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تقوی ہو. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ عدالت میں آپ لے کے نہیں جا سکتے. شوہر کا رویہ اگر خراب ہے یا بیوی بد زبان ہے تو اس کی شکایت آپ پولیس تھانے میں نہیں کر سکتے، کسی کچہری میں نہیں کر سکتے. یا تو ساری باتیں کہ قولوا قولا سدیدا، سچی اور صاف بات کرو، تانا وانا نہ دو، تشنیع نہ کرو، یعنی اس کو ذلیل نہ کرو، اچھی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو. تو اس طریقے سے یہ تمہاری جو نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ خوشگوار ہوگی. اگر تم نے قول سدید اختیار نہیں کیا، تانے دینے شروع کر دیے، کچھ اور اس کو جلانا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں گاڑی نہیں چلے گی. تو ازدواجی زندگی کے حسن کا سارا دار و مدار تقوی پر ہے کہ ایک فرد تمہاری زندگی میں داخل ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے حقوق کے ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کا خوف کرو، نہ اس کی بے عزتی کرو، نہ اس کی توہین کرو، نہ ہتک کرو، نہ اس کو ذلیل کرو، نہ اس کو تانا دو. امکانی طور پر اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ، اور خوشگوار بنانے کا طریقہ بس قولوا قولا سدیدا ہے. یہ نکاح کا معاملہ ایسا ہے ازدواجی زندگی کا کہ ایک بول سے اجنبی اپنا ہو جاتا ہے اور ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے، اور بول سے، زبان سے وہ پائیدار رہتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے. وہ سارا گھر کا نظام، وہ زندگی خوشگوار ہو جاتی. سارا کھیل جو ہے نا وہ زبان کا ہے. زبان سے رشتہ جڑتا ہے،
زبان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور زبان سے پائیدار اور خوشگوار ہوتا ہے. تو اس لیے جو تلقین جو نکاح خطبی کی آیت ہے اس نے اس تقوی پہ مشتمل ہے. دوبارہ آپ نے جو فرمایا نا کہ طلقہ، تو اسی نعمت کے استحضار کے لیے فرمایا تھا. طلاق دینا مطلوب نہیں تھا، اس لیے کہ طلاق تو ابغض الحلال ہے. بہرحال دیکھو یہ تو پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیجیے. قال تو آپ نے زبانی بتا دیا کہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو جو جمہور کے نزدیک مستحب ہے. وبالغ فی الاستنشاق، اور استنشاق اچھی طرح کرو تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے. الا ان تکون صائما، حال بہتر روزے کی حالت ہے تو مبالغہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ پانی اندر چلا جائے تمہارا روزہ خراب ہو جائے. حدثنا عقبۃ بن مکرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق. یہاں شک نہیں ہے بلکہ ایک متعین ہے کہ بن المنتفق کے وافد بن کر آئے تھے. انہو اتا عائشہ، اور سب سے پہلے اما جان کے گھر پہ آئے. فذکر معنا قال فلم ینشب ان جاء النبی، کہ ہم نے کھانا کھا لیا، اما جان نے جو ہمارے لیے تیار کروایا تھا، اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فلم ینشب یعنی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ضیافت بھی ہوئی اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ کی چال کیسی تھی، آپ کے چلنے کا انداز کیسا تھا، آگے اس کا ذکر ہے. یتقلع یتکفع، کہ آپ قوت سے پاؤں اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے. یعنی چلنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض لوگ پاؤں گھسیٹ کے چلتے ہیں، بعض لوگ خرامہ یعنی اٹلا کے چلتے ہیں، اور ایک ہے برجستگی کے ساتھ چلنا. آپ شمائل میں پڑھیں گے کانما ینحت فی سبب، کہ جیسا انسان اترائی سے اترتا ہے تو جمع کے پاؤں رکھتا ہے ورنہ پھسلنے کا اندیشہ ہے. تو اسی طرح سے آپ کی جو چال تھی وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ پاؤں کا سیٹ رہے ہوں، نہ یہ ایسی تھی خرامہ چلنے کی، بلکہ قوت سے پاؤں اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے. اور جھکاؤ ہوتا تھا آگے کی طرف، جھکاؤ جو ایک خاکساری اور تواضع کی ایک علامت ہے. یہی مطلب ہے اس کا. یتقلع یتکفع، کہ آپ قوت سے پاؤں اٹھا کے رکھتے تھے. یہ آپ کی چال تھی، اس چال کے ساتھ آپ تشریف لائے. وقال عسید مکان خزیرہ، پہلے روایت کے اندر یہ ہے کہ اما جان نے کیا تیار کروایا تھا، خزیرہ، لیکن دوسری روایت میں خزیرہ کے بجائے عسیدہ کے الفاظ ہے. تو روایت اس نے کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ خزیرہ میں بوٹیاں ہوتی ہے اس کی گوشت کی، اور یہ بغیر گوشت کے ہوتا ہے یہ پکوان. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه اذا توضأت فمزمز، کہ جب وضو کرو تو جائے استنشاق کا بھی ذکر ہے، مزمزے کا بھی ذکر ہے، تو مزمزہ کرو. سبق ہوگا نہیں ہوگا؟ جی آخری حدیث ابن جریج کا ہے. ہاں ابن جریج کی جو حدیث ہے اذا توضأت فمزمز، ہاں، اس کی مناسبت کیا ہے باب الاستنثار سے؟ یہاں اختصار ہے نا، ظاہر ہے کہ تنہا یہ حدیث تو نہیں ہے بلکہ اس کا تتمہ ہے. یعنی بعض طرق میں ایک لفظ زیادہ ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. اصل حدیث تو ہے اس میں استنشاق کا بھی ذکر آیا.